بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سے پاکستان میں سیلاب آیا ہے لوگ اس قدر مصیبت میں ہیں کہ ہم لوگ جو اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہیں ان کے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی ایک دکھ بڑی کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو کہ سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی بلوچستان کے ایک گاؤں کی ہے، جس لڑکی اور اس کے باپ کی یہ کہانی ہے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا اور اس کے باپ کا نام اکرم تھا۔ دراصل جب میں سیلاب زدگان کیمپ پہنچا تو وہاں پر ایک ایسا منظر دیکھا کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ دور سے دیکھنے پر تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ایک باپ اور بیٹی بیٹھے ہیں، اور بیٹی یا تو سو رہی ہے اور یا پھر بے ہوش ہے۔ بیٹی کے کپڑے گیلے تھے اور عمر ہوگی شاید 17 یا 18 سال، اسی لیے ایسا لگتا تھا کہ ان کو پانی سے بچایا گیا ہے۔ لیکن باپ جس طرح سے بیٹھا تھا کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ بالکل پتھر بنا بیٹھا تھا، کوئی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہا تھا۔ اگر لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی تو پھر ابھی تک اس کی تیمارداری کیوں نہیں کی جا رہی تھی؟ کوئی ڈاکٹر بھی اس طرف نہیں آ رہا تھا، بلکہ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی منہ پر ہاتھ رکھ رہا تھا اور کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بھی دراصل وہاں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی گیا تھا، ایک فلاحی ٹیم کے ساتھ، اور اپنے کام میں مصروف تھا، جو مجھے دور سے ہی یہ منظر نظر آیا۔ لیکن جب میں پاس گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے دکھی منظر دیکھا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے کسی اپنے کی موت، لیکن کسی اپنے کی موت کے علاوہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر ہم ششدر رہ جائیں۔ آج ایسا ہی ایک منظر میرے سامنے تھا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام اکرم ہے اور میرے ہاں 10 سال سے اولاد نہیں تھی۔ سب لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری بیوی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کر لو، لیکن مجھے دوسری شادی نہیں کرنی تھی۔ میں ویسے بھی غریب بندہ تھا، میری تو ایک شادی ہی بڑی مشکل سے ہوئی تھی۔ ہم جیسے لوگوں کو ایک دفعہ ہی کوئی اپنی بیٹی دے دے یہی بڑی بات ہے، دوسری دفعہ کون دے سکتا ہے؟ نہ ہمارا گھر ہوتا ہے نہ باہر۔ ہم لوگ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارے گھر بھی کچے تھے۔ میری زمین اپنی بھی نہیں تھی، میں کسی کی زمین پہ کام کیا کرتا تھا اور اسی طرح اپنے گھر کو چلا رہا تھا۔ 10 سال کے انتظار کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی۔ جب پتہ چلا کہ بیوی امید سے ہے تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دعا کرو کہ تم کو بیٹا ہی ہو، لیکن میں کہتا تھا کہ بس میری اولاد سے تو زندگی والی ہو جائے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ خبر ہمارے لیے بہت بڑی تھی کہ ہمارے گھر میں اولاد ہونے والی ہے۔ ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ 10 سال نا امیدی میں گزار دینے کے بعد یہ سب ہوا تھا۔ اللہ سے دعا تو پھر بھی کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو ساری زندگی اولاد نہیں ملتی۔ اولاد ہونے والی تھی تو یقین نہیں آ رہا تھا، جتنی اللہ نے استطاعت دی تھی، جتنی ہمت تھی، اس حساب سے اولاد کے آنے کی تیاری بھی کر لی۔ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا قابل ڈاکٹر نہیں تھا جو پہلے ہی بتا دے کہ بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا، اس لیے بس اسی حساب سے چیزیں لیں، اور عین وقت پر جب میری بیوی کا ٹائم آ گیا تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ اس کے لیے 2 دن تک اسے درد ہوتا رہا۔ ہم لوگ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ آسانی کر دے۔ بڑی تکلیف میں تھی، پر اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی دی۔ پر لوگوں کی زبانیں تو کسی طرح چپ نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنی تکلیف اور اتنے انتظار کے بعد اللہ نے دیا بھی تو کیا، ایک بیٹی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ غلط کیوں بولا کہ اللہ نے دیا بھی تو کیا، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، 10 سال کے بعد میرے ہاں اولاد ہوئی ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں واقعی بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے ڈاکٹر اور ہسپتال کے عملے کو اسی طرح سے پیسے دیے کہ جیسے وہاں پر اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے، بیٹی ہوتی تو کوئی نہیں دیتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے میرے کان میں ایک اور بات بتا دی جو میرے لیے بری خبر تھی، لیکن میں پھر بھی اس پر صبر اور شکر کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بچی کو ہم نے کسی طرح بچا لیا اور آپ کی بیوی کو بھی، لیکن اب دوبارہ آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اس اولاد کی بھی امید نہیں تھی۔ ہمیں تو سب نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔
پھر بھی اللہ نے ہمیں ایک اولاد دے دی. اب اس کے بعد جو بھی اللہ کی مرضی. ہم پہلے بھی اللہ کی مرضی سے راضی تھے اور ہم ابھی بھی اللہ کی مرضی سے راضی ہیں. میں نے بیٹی کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی. لوگوں نے مجھے تانے دیے اور کہا کہ ابھی سے ہی تمہاری جیب پر حملہ کر بیٹھی ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی. بیٹی کا نام آمنہ رکھا کیونکہ دعا مانگی تھی کہ بیٹی ہوئی تو اسے آمنہ کہہ کر ہی پکاروں گا. آمنہ بہت ہی پیاری بیٹی تھی. اسے دیکھ دیکھ کر میرا دل نہیں بھرتا تھا. بہت زیادہ محبت تھی مجھے اس سے. اس نے مجھے اپنے بچپن کے سارے رنگ دکھائے. وہ مجھ سے پیار کرتی تھی. جب بابا کہنا شروع کیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تھا. آمنہ بڑی ہوگی اور 5ویں کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لے کر اس نے ٹاپ کیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں کیوں بولتے ہیں. سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو گھر بٹھا لو, 10 سال کی ہوگی ہے, 12 سال کی ہو جائے گی تو اس کی شادی کر دینا. میں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کروں گا اپنی 12 سال کی بچی کی شادی. میں تو اس کو پڑھا لکھا کر آفیسر بناؤں گا. سب کا کہنا تھا کہ لڑکیاں افسر کہاں بنتی ہیں, افسر تو صرف لڑکے ہی بنتے ہیں. میں نے کہا کہ شہر میں لڑکیاں بھی افسر ہوتی ہیں. تو سب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو شہر بھیج دے گا. تو میں نے کہا کہ ہاں اپنی بیٹی کو بھیج دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایک ہی بیٹی ہے تیری, پھر سے تیری بیوی بانجھ ہو گئی ہے, اب تو اس کو باہر بھیجے گا, کل کلاں کو اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرے گا. بیٹیاں گھر میں 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہیں. میں نے کہا کہ تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اپنی بیٹیوں کو 4 دیواری میں, تو تم لوگ رکھو اپنی بیٹیوں کو. میری بیٹی ہے, میں جو مرضی کروں. آمنہ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی تھی بابا اب میرے لیے سب کے ساتھ لڑائی کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تیرے لیے تو بیٹا میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے تنگ ذہن لوگوں سے لڑنا کون سا مشکل ہے. ہمیشہ اپنی بیٹی کی ہمت بڑھاتا رہتا تھا اور وہ بھی بہت خوشی سے میری باتیں سنتی تھی. میں اسے بہادر بنانا چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ دنیا اس کے ساتھ اچھا نہیں کرے گی, اسے ہمیشہ باتیں سنائے گی, اس بات کی سزا دے گی کہ وہ بیٹی ہے, جبکہ اسے ہم لوگوں نے خود پیدا کیا تھا. ہم نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. وہ خود وہاں سے نہیں آئی تھی, اس لیے وہاں سے عرضی لکھ کر نہیں ڈالی تھی کہ مجھے پیدا کرو. ہم نے اسے خود پیدا کیا تھا. میری بیٹی نے میٹرک بھی پاس کر لیا اور اب مجھے اسے شہر میں داخل کروانا تھا. پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ لوگ مجھے صرف زبان سے روکتے ہیں, پر ایک دن سارے ٹولے بنا کر میرے گھر آ گئے. گاؤں کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو لے کر اور کہنے لگے کہ گاؤں کی پہلی لڑکی ہے جسے تو شہر بھیجنا چاہتا ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, نہیں تو کل کو ہماری بیٹیاں بھی ہم سے ضد کریں گی کہ ہم نے بھی شہر جانا ہے اور تو بغیرت ہو گیا ہے, ہم تو نہیں ہو سکتے. مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا, تو میں نے کہا کہ میں بغیرت بھی ہو گیا ہوں اور میں بدتمیز بھی بہت ہوں, اس لیے اپنی اپنی عزت بچاؤ اور اس گھر سے نکل جاؤ. میری بیٹی ہے, میں اسے ضرور پڑھاؤں گا. اگر میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں تو آگے بھی لے کر جاؤں گا. یہاں تک کہ سفر مشکل تھا, آگے کافی مشکل ہے, لیکن اکیلا سب کر لوں گا. تم لوگوں سے مدد نہیں مانگی. اگر کل تم لوگوں کی بیٹیاں تم لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے بھی گاؤں سے جانا ہے اور ہم نے بھی شہر میں جا کر پڑھنا ہے, تو شکر منانا کہ تمہاری بیٹیوں کے اندر بھی شعور ہے اور ان کے دل میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا ہے. لیکن شاید مجھے ان سارے لوگوں کی نظر لگ گئی, کیونکہ جس دن مجھے اپنی بیٹی کو شہر لے کر جانا تھا اس دن بہت زیادہ تیز بارش ہو گئی. میں بڑا پریشان تھا کہ میرے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہے, اور لوگ خوش ہو رہے تھے. کالج میں داخل کروانے کی آخری ڈیٹ بھی قریب تھی. ایسے میں اگر ہم وقت پر نہ پہنچ سکے تو میری بیٹی کا 1 سال ضائع ہو جاتا. لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. ایک دن تو بہت ہی تیز بارش آئی. میری بیوی نے بھی مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو نہ بھیجو, اس کو شہر بھیج دیں تو پیچھے سے لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بیٹی بھی تھوڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی. میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی آفت نہیں آئے گی. لیکن اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں تیز پانی کی آواز آئی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر اتنا پانی آ جائے گا. سنا تھا کہ آس پاس کے گاؤں کے حالات خراب ہیں, لیکن ہمارا گاؤں تو شہر سے تھوڑا قریب ہی تھا. پھر بھی یہاں پر اچانک سے بہت تیز پانی آ گیا. ہم لوگ گھر میں محصور ہو کر رہ گئے اور اس کے بعد اتنا زیادہ پانی آیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ہمارا سارا گھر بہہ گیا. مجھے نہیں پتا میری بیوی اور بیٹی کہاں تھی, لیکن میں کسی طرح کنارے تک پہنچ گیا اور کنارے پر کھڑا تھا, آس پاس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کہاں ہیں. جو میری بیٹی مجھے
دور سے نظر آئی، میری آمنہ نظر آئی اور میں نے پانی میں کود کر جا کر اسے پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی وہ میری آغوش میں آئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ سامنے ہی ایک کشتی والے کھڑے تھے جو لوگوں کی جان بچا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ادھر آؤ بھائی، ہمیں بچاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں بچائیں گے لیکن اپنی بیٹی کی لاش کو پانی میں چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جتنی جگہ میں تم اس لاش کو رکھو گے اتنی جگہ میں ہم کسی زندہ انسان کو بچا سکتے ہیں۔ میں زور سے چلایا اور میں نے کہا کہ یہ لاش نہیں، میری بیٹی ہے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ پھر ہم تمہیں بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ تمہاری زندگی سے ہم سب کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنی بیٹی کو جگہ نہیں دے رہے تھے۔ میں بمشکل اسے گود میں اٹھا کر پانی کی لہروں سے لڑتا ہوا اسے کنارے تک لے آیا اور اب یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں۔ دیکھو تو ابھی بھی کوئی بھی میری بیٹی کی طرف نہیں دیکھ رہا، کوئی آ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا علاج کر دیتے ہیں، ورنہ تو سب کا علاج ہو رہا ہے۔ سب کہتے ہیں یہ مر گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سارے آئے تھے میری طرف، اسے مجھ سے دور لے جانے کے لیے کہتے تھے کہ اب اس کو دفنا دو، نہیں تو کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ جو لفظ بول رہے تھے وہ میں بول نہیں سکتا، پر یہ تو میری بیٹی ہے، میری آمنہ، جس کو میں نے اتنی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑتا پھرتا تھا، ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ اس کو اسکول جاتی تھی تو خود چھوڑنے جاتا تھا، آتی نہیں تھی جب تک گھر تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ آج اس کو مٹی کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ دیکھو صاحب، تم تو سمجھدار اور پڑھے لکھے لگتے ہو نا، میں اپنی بیٹی کو بھی تمہارے جیسا ہی بنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو ان سب کو سمجھاؤ کہ مجھے تنگ نہ کریں، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور میری بیٹی بھی تو شور نہیں کر رہی، چپ چاپ سو رہی ہے۔ ان سب کو کہو کہ بار بار مجھے تنگ نہ کریں، اگر یہ کہتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں اس بوڑھے آدمی کی کہانی سن کر زاروں کی طرح رونے لگا، اور میں ان کو سمجھانا ہی چاہتا تھا لیکن میری زبان ہی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ جس بیٹی کو انہوں نے پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، مدد مانگی، اور جس کے لیے وہ سارے جہاں سے لڑتے تھے، آج وہ بیٹی ان کی باہوں میں مردہ پڑی تھی۔ میں ان کو کہنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اب ہم کو اسے دفنانا ہوگا، یا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن اتنے میں وہ اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے جانے لگے اور نہ جانے کس طرف کو چل دیے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جا کر اسے روکو۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے بھی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی بیٹی کی لاش کو چھوڑ نہیں رہا تھا، شاید تھوڑی دیر بعد خود ہی چھوڑ دے، جب چھوڑ دے گا تو اٹھا کر دفنا دیں گے۔ اور کیا کریں یہاں پر، اور اتنے زیادہ کام ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سیلاب نے صرف ہماری فصلیں، زمین، جانوروں، انسانوں کا ہی نقصان نہیں کیا، بلکہ اس نے ظلم، بے بسی اور مجبوری کی ایسی ایسی داستانیں رقم کر دی ہیں کہ جن کو سالوں تک پڑھ کر بھی ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہانیاں آپ لوگوں کو اسی لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر انسانیت کا جذبہ جاگے اور آپ کو پتہ چلے کہ کسی دوسرے کا دکھ بھی دکھ ہوتا ہے، کسی دوسرے کی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود تکلیف میں نہیں ہوتے ہم کسی کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، جب تک ہم خود کسی آفت میں نہیں آتے ہم دوسروں کی آفت کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، اور یہ نارمل نہیں ہے۔ ایک باپ کے لیے کیسا ہوگا وہ لمحہ جب اس نے اپنی پیاری بیٹی کی لاش کو باہر نکالا، کیا محسوس کر رہا ہوگا وہ اس وقت؟ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اصل درد محسوس نہیں کر سکتا جو صرف اسے محسوس ہوا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے جو بھی ہو سکے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسی آفت آپ پر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی یہی چاہیں گے کہ کوئی میری مدد کر دے، اس لیے جو دوسروں سے چاہتے ہیں وہی دوسروں کو دیا کریں۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسی ہی سچی کہانیاں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔